اسلام کا پہلا سیکرٹ ایجنٹ، اٹ مینس اسلام کا پہلا جاسوس، جن کی خفیہ معلومات سے مدینہ منورہ کی ریاست اپنے فیصلے لیا کرتی تھی، اور یہ اتنا خطرناک ایجنٹ تھا کہ بہت سے مسلمانوں کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ کون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، جن میں سے 4 کو آج تک یاد کیا جاتا ہے: ابو لہب، ابو طالب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا، مکہ کے تمام بڑے سردار مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن آپ ہی کا چچا ابو لہب تھا، جو ایک نہایت سخت اور ظالم انسان تھا، اور ہر وقت کسی نہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ لیکن پورے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اچھا دوست بھی آپ ہی کے چچا ابو طالب تھے، جو نہایت نرم دل اور رحم دل انسان تھے، اور ہر دشمن کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے۔ آخر کار کچھ برسوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا نے بھی اسلام قبول کر لیا، جو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو ایک نہایت بہادر اور طاقتور جنگجو تھے۔ اب باقی رہ گئے صرف ایک چچا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک بڑے تاجر اور نہایت ذہین انسان تھے۔ وہ ہمیشہ چھپ چھپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے رہتے، لیکن لوگوں کے سامنے خاموش رہتے۔ جیسے ہی مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے ساتھی ابو طالب، آپ کے چچا، دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں رہنا ناممکن ہو گیا، کیونکہ ابو طالب کے بعد مکہ والوں نے مسلمانوں پر سخت ظلم شروع کر دی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی وفات کے بعد مکہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور ہجرت کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اسی مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عرب کے مختلف شہروں میں بھیجا، تاکہ وہاں کے حالات کا اندازہ لگا کر صحابہ کرام واپس آ جائیں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے شہر طائف میں تشریف لے گئے، اور وہاں پہ جو کچھ ہوا آپ سب کو علم ہے۔ طائف کے واقعہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ میں آئے تو مکہ والوں کو لگنے لگا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ اچانک ایک دن عرب کے ایک چھوٹے سے شہر مدینہ منورہ کے لوگ حج کے لیے مکہ تشریف لے آئے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے رات کے اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خفیہ ملاقات کی درخواست کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا اور مکہ کے لوگ سو گئے تو مدینہ کے کیمپ سے 73 آدمی اور 2 عورتیں نکلی اور مکہ کے ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوئی۔ جب یہ لوگ ملاقات کی جگہ پہنچے تو دیکھا سامنے سے صرف 2 ہی افراد ان سے ملنے آ رہے ہیں، جن میں سے ایک خود حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور دوسرے آپ کے چچا ابو طالب کے بعد بنو ہاشم کے سردار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سب سے پہلے حضرت عباس آگے بڑھ کر مدینہ والوں سے کہنے لگے کہ اے مدینہ والوں، یہ بات یاد رکھو کہ اگر تم میرے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے گئے تو پورا عرب تمہارے خلاف ہو جائے گا، اور اگر تم ان کی حفاظت کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں یہیں چھوڑ دو، ہم بنو ہاشم کے لوگ ان کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت مدینہ والوں نے خوب جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہم ایک نہایت بہادر اور جنگجو قوم ہیں، اور اپنے خون کے آخری قطرے تک حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ اسی کے ساتھ مسلمانوں کی ہجرت کا آغاز ہو گیا، اور تمام مسلمان مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت نہیں کی، اور وہ مکہ ہی میں رہے۔ مدینہ پہنچنے کے کچھ عرصے ہی بعد اسلام پہ پہلی جنگ کا وقت آیا، یعنی جنگ بدر۔ جنگ سے پہلے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور جنگ کے منصوبہ بندی شروع کی۔ اس جنگ میں صحابہ کرام اپنے خاندان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن جیسے ہی مجلس شروع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدر کی جنگ میں کوئی بھی صحابی میرے خاندان بنو ہاشم میں سے کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ اس مجلس کے بعد ایک صحابی باہر نکلے اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہم اپنے خاندان والوں کو تو ماریں گے لیکن بنو ہاشم کو کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا، انہوں نے
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी कि सरकार आप मुझे इजाजत फरमाएं कि मैं इसका सर कलम कर दूं, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक दिया। कुछ दिन के बाद जब दोनों फौजें आमने सामने हुई तो कुफ्फार की फौज में हर कबीले के लोग मौजूद थे, मगर बनु हाशिम से सिर्फ 3 ही अफराद जंग के लिए आए, जिनमें हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे। जंग शुरू हुई तो मुसलमान अपने खानदान वालों से तो लड़ रहे थे, मगर बनु हाशिम के लोगों से खास तौर पर बच रहे थे। आखिरकार मुसलमान ये जंग जीत गए। जब कैदियों को जमा किया गया तो उनमें से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि हर कैदी फिदिया दे के आजाद हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और फरमाया कि फिदिया अदा करें। जब हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये कहा, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं क्यों फिदिया दूं, मैं तो पहले ही मुसलमान हूं। दरअसल मदीना वालों की मुलाकात के बाद मुसलमान तो हिजरत कर गए थे, लेकिन हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का में ही रहे। कहा जाता है हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का के उन चंद लोगों में से थे जिन्हें मक्का की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिलती थी, और वो मक्का में रहकर हर खबर खुफिया तौर पर मदीना मुनव्वरा में पहुंचाते थे, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वालों की हर साजिश पहले से इल्म हो जाता था और मुसलमान हमेशा एक कदम आगे रहते थे। यानी हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरअसल हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का में खुफिया एजेंट थे, जासूस थे, जिनके बारे में किसी को आज तक इल्म नहीं था। हत्ता कि बहुत से मुसलमानों को भी इस बात का इल्म नहीं था। इसीलिए जंग बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु हाशिम के खिलाफ लड़ने से पहले ही मना फरमा दिया था, ताकि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु महफूज रहे। जब हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैदी हुए तो उन्होंने सबके सामने कबूल किया कि वो पहले ही से मुसलमान हैं, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें तुम्हारे इस्लाम का अजर अल्लाह पाक देंगे, लेकिन यहाँ फिदिया आपको अदा करना होगा, बल्कि अपने साथ बनु हाशिम के 2 और अफराद का भी फिदिया देना होगा। इसके बाद हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दोबारा मक्का भेज दिया। इसी वजह से जंग ओहद और जंग खंदक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की फौजों की मुकम्मल मालूमात पहले ही से हासिल थी, और बिल आखिर वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था, फतह मक्का का, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 मुसलमानों के साथ मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए। तो मक्का में भी हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी समझ आ गया कि अब मजीद छुपने का वक्त खत्म हो चुका। चुनाचे वो अपने खानदान के साथ मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए और रास्ते में ही मुसलमान फौज से मिलकर वापस मक्का आए, और उसी तरह मक्का फतह हो गया। फतह मक्का के कुछ दिन के बाद जंग हुनैन पेश आई। ये पहली जंग थी जिसमें हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जासूस नहीं बल्कि एक बाकायदा जंगजू के तौर पर मुसलमानों के साथ खड़े रहे, और इब्तिदा में ही मुसलमानों पर तीरों की शदीद बारिश हुई और कुछ देर के लिए मुसलमान पीछे हट गए, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर डटे रहे। इसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया कि मुसलमानों को वापस बुलाओ। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बुलंद आवाज से पुकारने लगे, ऐ मुसलमानों, तुम अपने नबी को छोड़कर कहां जा रहे हो? जैसे ही मुसलमानों ने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज सुनी तो वो पलट आए और दोबारा जंग में शामिल हो गए, और बिलाखिर मुसलमान ये जंग भी जीत गए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास को अपने साथ मदीने ले आए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीना मुनव्वरा ले आए और मस्जिद नबवी के करीब उनके लिए एक घर बनवाया, हत्ता कि उस घर की छत पर पानी की निकासी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से नाली लगवाई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत के बड़े मशहूरों में शामिल थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक मौका पर हजरत अब्बास हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान एक इख्तलाफ हुआ। जब अदालत तक ये बात पहुंची तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दरबार में पेश होना पड़ा। जब काजी के सामने ये बात गई तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मेरे घर पर नक्काशी के लिए एक नाली लगी हुई थी जो हुज़ूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लगाई थी। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको उखाड़ कर साइड पे लगा दिया
اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالت سے معذرت کی اور حضرت عباس سے بھی، اور آپ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں پہ جا کر اسی جگہ پر اس نالی کو سیٹ کروایا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی تھی۔ اور اس کے چند عرصے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر خلافت کے حوالے کر دیا اور مسجد نبوی کی توسیع کے لیے وہ گھر گرا دیا گیا۔ بلاخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے جنازے میں اتنا بڑا ہجوم تھا کہ قبرستان میں قدم رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور اسلام کے پہلے خفیہ جاسوس اور ان کی آنے والی نسل کے خلافت کے یعنی کہ عباسیہ خلافت کے جد امجد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ اور اس کے بعد برسوں میں بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی، لیکن تقریباً بنو امیہ کی حکومت 100 سال رہی، اور 100 سال کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہی خلافت شروع ہوئی جس کا دارالحکومت بغداد بنا، اور یہیں سے اسلامی تاریخ کا وہ سنہری دور شروع ہوا جسے آج اسلامی گولڈن ایج کہا جاتا ہے۔ سبسکرائب